اگر آپ مسرت چاہتے ہیں تو یہ بات نہ بھولیے، صحیح انتخاب کے بعد میں جس چیز کو ازدواجی زندگی میں اہمیت دیتی ہوں وہ اخلاق ہے۔ نوجوان بیویوں کو چاہیے کہ اپنے خاوندوں کے ساتھ اس اخلاق سے پیش آئیں جس طرح سے وہ اجنبی مردوں کے ساتھ پیش آتی ہیں۔ ہر مرد ترش روئی سے دور بھاگتا ہے، سخت کلامی محبت کے لیے زہر کا حکم رکھتی ہے۔ ہر فرد اس حقیقت سے آشنا ہے، لیکن کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے عزیزوں کے مقابلے میں اجنبیوں سے زیادہ نرمی سے بات کرتے ہیں۔ ہم کسی اجنبی سے یہ کہنے کی جرات نہیں کرتے کہ آپ پھر وہی پرانا قصہ لے بیٹھے ہیں۔ ہم اپنے دوستوں کے خطوط اجازت کے بغیر نہیں پڑھتے اور ان کے ذاتی راز کو ریڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، لیکن ہم اپنے عزیز و اقربا کی معمولی خامیوں پر بھی ان کی توہین کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ یہ ایک حیران کن اور سچی حقیقت ہے کہ ہمارے اپنے گھر کے افراد ہی ہمارے متعلق خاص طور سے رذیل اور حد تک امیز باتیں کرتے ہیں اور ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچانے سے احتراز نہیں کرتے، جبکہ اخلاق اس روحانی صلاحیت کا نام ہے جو دروازے کی شکستگی کو نظر انداز کر کے اس کے پار صحن میں کھلے ہوئے پھولوں کو دیکھ لیتی ہے، اور ازدواجی زندگی کے لیے اخلاق کی وہی حیثیت ہے جو موٹر کے لیے تیل کی ہوتی ہے۔ عام حالات میں اپنی ذاتی تکلیفوں کو خاموشی سے کیوں نہ برداشت کیا جائے اور دوسرے لوگوں کو پریشان کیوں کیا جائے، لیکن ایک عام مرد کیا ہوتا ہے؟ دفتر میں کام خراب ہو جائے، کوئی گاہک ہاتھ سے نکل جائے، اپنے افسر سے جھڑکیاں سننی پڑیں، سر میں درد ہونے لگے یا گاڑی ہی چھوٹ جائے تو اس کا پارا فوراً چڑھ جاتا ہے، غصے میں بھرا ہوا گھر آتا ہے اور بلا تعمل گھر والوں سے اس کا بدلہ نکالتا ہے۔ ہالینڈ میں رواج ہے کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے لوگ اپنے جوتے دہلیز پر ہی اتار کر رکھ دیتے ہیں۔ اگر ہم ہالینڈ والوں سے سبق سیکھنے کی کوشش کریں تو اپنے گھروں میں داخل ہونے سے پہلے ہم دن بھر کی رنجشوں اور تلخیوں کو جوتیوں کی طرح گھر کے باہر ہی چھوڑ آیا کریں۔ معاشرے کو درپیش بہت سارے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم دوسرے جانداروں اور انسانوں کے جذبات کی طرف سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور ان کے احساسات کو نہیں دیکھتے۔ سچ مچ ہم سب اس اندھے پن میں مبتلا ہیں۔ ہم میں سے اکثر مرد اپنے گاہک سے تلخ کلامی کرتے گھبراتے ہیں اور اپنے تاجر پیشہ ساتھیوں سے سخت کلامی کرتے ہوئے جھجکتے ہیں، لیکن وہ اپنی بیویوں پر غراتے وقت ذرا بھی نہیں سوچتے، حالانکہ ان کی ذاتی مسرت اور شادمانی کے لیے تجارت کے مقابلے میں ازدواجی اور گھریلو زندگی کہیں زیادہ اہم اور نازک ہے۔ ایک عام شادی شدہ آدمی اگر گھر میں پرسکون زندگی بسر کر رہا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ وہ افضل اور اکمل انسان سے کہیں زیادہ بہتر اور کہیں خوش نصیب ہے جو تنہا رہتا ہے۔ کسی دوسرے کام کے مقابلے میں مرد کے لیے شادی میں کامیاب ہونے کے زیادہ امکانات ہیں۔ پرچون فروشی کرنے والے لوگوں میں سے 70% ناکام رہتے ہیں، لیکن شادی کرنے والے 70% مرد و زن کامیاب ہوتے ہیں، اور شادی کے مقابلے میں ہماری پیدائش اور موت ادنا معاملات ہیں۔ اس راز کو کوئی عورت نہیں پا سکتی کہ ایک مرد اپنے گھر کو بہتر بنانے کے لیے اتنی کوشش کیوں نہیں کرتا جتنی وہ اپنے کاروبار یا پیشے کو کامیاب بنانے کے لیے کرتا ہے۔ اگرچہ مطمئن بیوی اور امن و مسرت سے پر گھر کی قیمت ایک مرد کے لیے لاکھوں روپے کمانے سے بھی زیادہ ہے، لیکن 100 میں سے ایک مرد بھی اپنی ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے کبھی سنجیدگی سے غور نہیں کرتا اور دل سے کوشش نہیں کرتا۔ وہ اپنی زندگی کی سب سے زیادہ اہم چیز کو اتفاق پر چھوڑ دیتا ہے۔ وہ ازدواجی اور گھریلو زندگی کی کامیابی یا شکست کا دار و مدار محض مقدر پر چھوڑ دیتا ہے۔ عورتیں یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ مرد ان پر حکمت عملی سے قابو رکھنے سے گریز کیوں کرتے ہیں، حالانکہ عورت پر سختی کرنے کی بجائے نرمی کا برتاؤ کرنے میں ان کو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ہر خاوند جانتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو خوش کر کے اسے بلا زحمت ہر کام لے سکتا ہے۔ اسے معلوم ہے اگر وہ اس کی معمولی سی بھی تعریف کرے اور سرسری طور پر بھی یہ کہے کہ وہ بہت اچھی منتظمہ ہے، وہ اس کی بہت زیادہ مدد کرتی ہے، تو وہ اس پر جان چھڑکنے کو تیار ہو جاتی ہے۔
مرد جانتا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے اتنی بات کہہ دے کہ تم اپنے گزشتہ برس والے لباس میں بہت بھلی اور خوبصورت لگتی ہو تو وہ پیرس کے جدید سے جدید فیشن پر بھی لات مار دے گی۔ ہر بیوی اس بات سے آگاہ ہے کہ اس کا خاوند اس کو مذکورہ صفات سے آگاہ ہے، کیونکہ بیوی خود خاوند کو بتاتی ہے کہ اس سے کس طرح کام کیا جا سکتا ہے۔ وہ کبھی یہ فیصلہ نہیں کر پاتی کہ اپنے خاوند کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ وہ اس سے لڑتا جھگڑتا ہے اور اس کا خمیازہ گھٹیا بے ذائقہ کھانے، روپے کے نقصان، نئے نئے فراق اور زیورات کی غیر ضروری خرید کی صورت میں بھگتتا ہے، لیکن بیوی کی ذرا سے خوشامد نہیں کرتا، اس سے وہ سلوک نہیں کرتا جس کی وہ ہر وقت ملتجی رہتی ہے۔ چنانچہ اگر آپ اپنی ازدواجی زندگی کو مسرت بخش بنانا چاہتے ہیں تو اخلاق سے پیش آئیے۔ شکریہ۔